نماز کی اہمیت۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ وہ ایک سجدہ جسے تو غرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو غرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج کے اس بزم میں عورت کی نماز کے سلسلے میں کچھ عرض کرنے کی ضرورت کر رہی ہوں۔ جو عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے، جو قرب خداوندی کا سب سے اہم ذریعہ ہے، اللہ پاک سے دعا کرے کہ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسلام کے فرائض اور احکام تو بہت ہیں، مگر نماز کو جو مقام دیا گیا ہے وہ بہت ہی نرالا ہے، اور اس کی وجہ سے نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کا بہت بڑا رتبہ ہے، اور کوئی عبادت نماز سے زیادہ پیاری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 وقت کی نماز فرض کر دی ہے، اور ان پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، اور ان کے چھوڑنے کا بڑا گناہ ہے۔ نماز کے لیے خدا پاک نے یہ اہتمام فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش بری پر بلا کر معراج سے نوازا تھا، اور اسی دن نماز بھی عطا فرمائی تھی، اور اسلام کے فرائض میں سب سے پہلی نماز فرض ہوئی، اور آخرت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، بلکہ آخرت کی کامیابی اور یا بامرادی نماز کے ٹھیک نکلنے پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال کا جواب حساب کا ہوگا، جب ان میں سب سے اول نمبر پر نماز ہے۔ اگر نماز ٹھیک نکلی تو بندہ کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز خراب نکلی تو ناکام ہوگا اور خسارے میں پڑے گا، یعنی نقصان اٹھائے گا۔ پیاری بہنوں، جب یہ معلوم ہو گیا ہے کہ آخرت کی کامیابی نماز میں ہے، تو نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ پابندی سے پڑھنا سارے کاموں سے بڑھ کر ہوا۔ ذرا جنت کی نعمتوں، وہاں کے باغوں، وہاں کے محلوں کا خیال کیجیے، پھر دوزخ کی آگ کا تصور کیجیے جو دنیا کی آگ سے انتہا درجے زیادہ گرم ہے۔ یہ غور کر کے حساب لگائیں کہ ایسی آگ سے بچنے اور ایسی نعمتیں ملنے کے لیے اگر نماز کی پابندی کرنے میں کچھ نیند قربان ہو جائے، ذرا سا آرام میں فرق آ جائے، تو اس حقیر دنیا کا تھوڑا سا نقصان ہو جائے، تو اس کو برداشت کر کے نماز پڑھ لینا عقل مندی ہے، کیونکہ آخرت کی بے انتہا کامیابی کے سامنے اس کی کچھ حقیقت نہیں۔ آج کل نافرمانی کا دور ہے، اللہ کے حکموں سے غافل رہنے اور گناہوں پر لپٹ رہنے کی فضا ہے۔ بہت کم مرد عورتیں ایسی ہیں جن کو خداوند قدوس کے احکام پر عمل کرنے کی فکر ہے۔ جب ماں باپ ایسے اہم عبادت سے غفلت برتتے ہیں تو ان کی اس وجہ سے اولاد بھی بے دین ہو جاتی ہے۔ بہت گھرانے ایسے ہیں جو 24 گھنٹے میں نہ کوئی نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، اور نہ ہی دعا اور نہ ہی کلمہ زبان پر آتا ہے۔ کتنے رنج و غم کی بات ہے، جب کسی گلی میں سے گزر ہو تو کانوں میں آوازیں تو آتی ہیں، مگر بچے کی قرآن پڑھنے کی آوازیں نہیں آتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ بعض اچھی خاص نمازی عورتیں سفر میں نماز قضا کر دیتی ہیں، اور بعض عورتیں یہ عذر پیش کرتی ہیں کہ پردہ نہ ہونے کی وجہ سے سفر میں نماز پڑھی نہیں جا سکی، کیونکہ مرد کے درمیان بے پردگی ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ بھی حقیقت ہے، کیونکہ جو برقع پہن کر بیٹھی رہتی ہیں وہی برقع ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ برقع پہنے ہوئے آدمی کے سامنے تو چل پھر سکتی ہیں، بھلا نماز کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ یہ شیطان عذر ہے۔ بہت سی عورتیں بچوں کا بہانہ ان کے رونے کی وجہ سے، نہلانے دھلانے کی، کھلانے پلانے کی وجہ سے بنا کر نماز قضا کر دیتی ہیں، حالانکہ یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ بہنوں، جب تک جان میں جان رہے، ہوش باقی رہے، فرض نماز ترک کرنے کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ نماز نہ پڑھنے والوں کو ہزاروں بہانے مل جاتے ہیں، لیکن جن کے دل میں اللہ کا ڈر اور آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ کسی بھی حالت میں نماز چھوڑنا گوارا نہیں کرتے۔
نماز کی اہمیت خصوصیت کے بارے میں کچھ ایک واقعہ سناتی ہوں کہ ایک مرتبہ ایک عورت جو بہت نیک اور بہت دیندار تھی، اس نے گھر کا تندور روشن کیا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ خیال یہ تھا کہ نماز پڑھ کر روٹی پکا لوں گی، اور اس عورت کا دو ڈھائی سال کا ایک بچہ گھر میں کھیلتا پھرتا تھا۔ شیطان لعین آیا اور بچے کو تندور کے قریب پہنچا کر عورت کے پاس آیا اور کہا، دیکھو تیرا بچہ تندور کے پاس چلا گیا، نماز توڑ دے، بچے کو سنبھال لے، ایسا نہ ہوا وہ غر کر جل جائے گا۔ عورت نے بالکل خیال نہ کیا، بدستور نماز مشغول رہی۔ شیطان بہت غصہ ہوا اور جلدی بچے کو اٹھا کر بھڑکتے ہوئے تندور میں پھینک دیا۔ اب عورت سے کہا کہ نماز پڑھے جا، تیرا بچہ تندور میں گر گیا ہے، جلدی جا ڈھونڈ، شاید ہی بچ سکتا ہے، جان مل جائے۔ مگر اس عورت کا ذرہ برابر نماز میں کوئی لغزش پیدا نہیں ہوئی، بدستور نماز پڑھتی رہی۔ شیطان عورت کے ثابت قدم کی دیکھ کر جل بھن گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ عورت نماز کے فارغ ہوئی، نہایت اطمینان کے ساتھ تندور کے پاس آئی تو دیکھا کہ بچہ تندور میں زندہ بیٹھا ہے، آگ بھڑک رہی ہے، بچہ انگاروں سے کھیل رہا ہے۔ ایک انگار بچے نے اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، وہ ٹھنڈا قوت بن گیا۔ سچ میں جو خدا کا ہو گیا اسی کا ہو جاتا ہے، سب کچھ اس کا ہو جاتا ہے۔ آخر میں یہ بھی تو ایک عورت ہی تھی جو بچے کے پرواہ کیے بغیر نماز کو جاری رکھی، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئی۔ وہ ہم ہیں جو بچوں کو رونے کی وجہ نماز قضا کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ تو بچے تو روتے رہتے ہیں، ہم دنیاوی کام جاری رکھتے ہیں۔ ایک نماز ایسی چیز ہے جس کے لیے معمولی بات بھی بہانہ بن جاتی ہے، اور ذرا زمال معمولی بخار ہو وہ بھی پہاڑ کے برابر عذر بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ در حقیقت یقین کی کمی ہے۔ قبر و حشر کا حالات اور جنت کے آرام، دوزخ کا عذاب کا یقین مضبوط ہو تو ہر کام سے زیادہ ضرور نماز ہی کو سمجھا جائے۔